معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل wazibbook.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 44ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل wazibbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ناظرین گرامی، قرآن مقدسہ کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ مزین کر دیا گیا ہے دنیاوی زندگی کو ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں۔ زینا للذین کفروا، کافروں کے لیے دنیاوی زندگی کو مزین بنا دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی کو مزین بنا دیا گیا ہے، یعنی وہ دنیاوی زندگی کو خوبصورت سمجھتے ہیں اور دنیاوی زندگی میں وہ اس طرح مگن رہتے ہیں کہ بس اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور دنیاوی زندگی کی تگدو میں رات دن لگے رہتے ہیں اور دنیا کے مال و متاع میں اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے چکر میں وہ رات دن اسی کے میں مگن رہتے ہیں اور مال اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یعنی وہ لوگ کا جو کافر ہیں ان لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے، یعنی ان کو دنیاوی زندگی خوشنما معلوم ہوتی ہے، وہ دنیاوی زندگی ان کو اچھی لگتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، جس کی بنیاد پر وہ اہل ایمان کا تمسخر کرتے ہیں، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کا استہزاء کرتے ہیں اور ان کا ٹھٹا کرتے ہیں اور ان کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں اور ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ کافرین و مشرکین جو دنیاوی زندگی سے خوش ہیں اور دنیاوی زندگی ان کے لیے دنیا خوشنما معلوم ہوتی ہے، تو یہ لوگ اہل ایمان کا تمسخر کرتے ہیں، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا ٹھٹا کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں وہ ان پر غالب ہوں گے، یعنی جو اہل ایمان ہیں وہ ان کے مقابلے میں کامیاب لوگ ہوں گے، اور یہ جو کافر لوگ ہیں یہ دنیاوی زندگی جن کے لیے مزین کی گئی ہے یہ کل قیامت کے دن افسوس کریں گے، اور یہ کل قیامت کے دن ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو۔ جس وقت اہل ایمان کو اللہ رب العزت انعامات سے نوازے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، اس وقت یہ کافر لوگ افسوس کریں گے اور ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دنیاوی زندگی میں جن کو ہم ذلیل سمجھتے تھے، جن کو ہم گھٹیا سمجھتے تھے، جن کو ہم حقیر سمجھتے تھے اور جن کو ہم فقیر سمجھتے تھے، جن کو ہم گھٹیا سمجھتے تھے، وہی لوگ سب سے بلندیوں پر ہوں گے اور ان کا اکرام اللہ رب العزت کے ہاں کیا جائے گا، جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک معزز وہی ہوگا جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ مقام اور مرتبہ اور بلندیاں اسی کو عطا کی جائیں گی جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا، جو متقی و پرہیزگار نہیں ہوگا، جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، جو اللہ کے رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہیں مانے گا، تو پھر وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ کل قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کو رسوا ہونا پڑے گا اور اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، جہاں پھر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہی لوگ جو دنیاوی زندگی میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ان سے بہتر ہوں گے اور ان کے لیے بہترین اہل ایمان کو بہترین انعامات سے نوازا جائے گا، اور مشرکین کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کافرین کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہاں وہ خون اور پیپ میں اور آگ میں ان کو تپایا جائے گا، اور
جن اہل ایمان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں وہ عیش سے جنت میں زندگی گزاریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور کافرین کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جہاں ان کو طرح طرح کی سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے مال و دولت عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب و کتاب دولت دے دیتا ہے۔ چونکہ یہ دنیاوی زندگی ہے اور یہاں دنیاوی زندگی میں یہ چونکہ ایک وقتی طور پر اور عارضی زندگی ہے، یہاں انسان ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ چند سالوں میں انسان یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ 50-60 سالہ یا 100 سالہ یہ جو زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے یہ کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف اس لیے دی ہے تاکہ اس دنیا کے اندر انسان رہ کر آخرت کی تیاری کرے۔ یقیناً اللہ رب العزت نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے، لیکن جو لوگ دنیاوی زندگی کو جن کو خوبصورت لگتی ہے اور جو دنیاوی زندگی سے مطمئن ہے اور جو دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور دنیاوی زندگی ہی میں لگے ہوئے ہیں، تو یقیناً وہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، یقیناً وہ خسارے میں ہیں، یقیناً وہ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ ناظرین گرامی، آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان قوم کے لیے یقیناً بہت حد تک مسلمان بھی اس چیز میں مبتلا ہیں کہ وہ دنیا میں اس طرح مشغول ہیں اور اس طرح لگے ہوئے ہیں دنیا کے پیچھے کہ وہ اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے اور رات دن وہ اسی کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، رات دن وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن دنیا ان سے بھاگ رہی ہے۔ تو یقیناً جو اللہ رب العزت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کو دنیا عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو بہترین بدلہ دیں گے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمسخر کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، تو اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے۔ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کو گھٹیا اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یقیناً تمام انسان برابر ہیں آپس میں، جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خود قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا، دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس میں دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے جو قبائل ہیں، تمہارے جو خاندان ہیں، یہ تو تعارف کے لیے ہیں، اور بے شک اللہ کے نزدیک معزز وہی ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ اسی کو دیا جائے گا جو تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کے احکامات کو مانے گا، جو اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، وہی اللہ کے نزدیک معزز اور کامیاب ہیں۔ یقیناً اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اور جو دنیا میں جو کامیابی کا معیار ہے وہ مال و دولت کی بنیاد پر آج ہم دنیا میں کامیابی کا معیار اسی کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ مال، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عہدہ و منصب، یہ معیار کامیابی کا نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے والے جو لوگ ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت اسلامیہ کے ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی، ہمارے یوٹیوب چینل wazirbook.com کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ہمارے اس درس قرآن سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔